السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 49 پڑھیں گے، 49 نمبر، اور اس کا عنوان ہے دینو اور اس کا گدھا یا اس کا گدھا۔ تو چلیں آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ دینو اور اس کا گدھا۔ کسی گاؤں میں دینو نام کا آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ گدھا بیمار ہو گیا۔ کیونکہ دینو کو گدھے سے بہت محبت تھی، اس لیے اس کی بیماری دینو کو پریشان کرنے لگی۔ دینو نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اگرچہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچائے، لیکن پریشان ہونے والا ذہن اس کے قابو میں نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ یہ کام کافی محنت مانگتا ہے۔ دینو کو یوں لگتا تھا جیسے وہ تین ہیں، گدھا، دینو کا ذہن اور خود دینو، جو اپنے ذہن سے الگ بھی تھا اور اس کے مقابلے میں بھی کھڑا تھا۔ پھر ایک دن گدھا مر گیا۔ گدھے کے مرتے ہی گدھے کی طرف پریشان رہنے والا ذہن بھی مر گیا۔ یوں دینو اکیلا رہ گیا، لیکن گدھے کی محبت اور اس کی بیماری میں پریشان رہنے کے اثرات اس کی ذات کے ساتھ باقی رہ گئے۔ اشارہ: گدھا انسانی جسم، ذہن جسمانی زندگی کا شعور، دینو روحانی زندگی کا شعور۔ اس کا ہم ابھی گرافک دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ گدھا دکھایا گیا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، اور یہ ایک شخصیت ہے اور یہ دینو ہے۔ اب اس میں یہ ویڈیو ہے، اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ دو چیزیں مر جاتی ہیں۔ ایک تو جسم ہے، دینو کا جو گدھا ہے یہ اس کا جسم، اس کو بتایا گیا ہے، گدھا جو ہے انسانی جسم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مر گیا ہے، اور ساتھ میں اس کا ذہن بھی مر گیا ہے، اور یہ اصل میں دینو ہے جو کہ کھڑا ہے، اور یہ اکیلا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے اس کے اندر یہ باڑ دکھائی گئی ہے، کچھ پودے ہیں، پودے نہیں درخت ہیں، اور یہاں پہ یہ ہٹ دکھایا گیا ہے جو کہ دینو کا گھر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے گرافک ریپرزنٹیشن کی ہوئی ہے ایز آلویز۔ تو ابھی اس میں جو ملک صاحب نے فرمایا ہے کہ جو انسانی جسم ہے اس کا دینو بہت خیال کرتا تھا، جس طرح ہم لوگ بھی اپنا جسم کا خیال کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، شیو کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، ہم جسم کو صحیح چمکا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ان کو نظر آتا ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو گدھا ہے وہ ہے ہمارا جسم، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جب وہ جسم بیمار ہو گیا، جب وہ گدھا بیمار ہو گیا تو ہمارا ذہن جو ہے وہ پریشان ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ پریشانیاں، کوئی درد ہو رہا ہے، کوئی چیز ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو ساتھ میں ذہن بھی جو ہے وہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب جسم جو ہے وہ مر جاتا ہے اور ساتھ میں جو دماغ ہے وہ بھی مر جاتا ہے، لیکن ہم لوگ باقی رہتے ہیں۔ ہم کون سی شیپ میں رہتے ہیں، ہم روح کی شیپ میں رہتے ہیں، کون سی شیپ میں رہتے ہیں، یہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی حد تک آئیڈیا ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم لوگ جب جسم کو چھوڑیں تو ہم ایک اچھی شعوری زندگی کی ابتدا کر چکے ہوں یا اس کے لیول پہ جا چکے ہوں تاکہ اگلا سفر ہمارا آسان ہو سکے۔ تو پوری توجہ جو ہے ہم نے ایک چیز پہ مرکوز نہیں کرنی بلکہ تینوں میں کرنی ہے، اور اس چیز کے لیے زیادہ کرنی ہے جو چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا جسم، ہماری بیماریاں، ہماری دولت، یہ سب کچھ ایک ٹائم میں ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ نہیں ختم ہوں گے۔ ہمارا جو شعور ہے، جو ہماری آئی ایم نیس ہے، یا جو بھی ہمارا ایک وجود ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ کسی اور شیپ میں، کسی اور جگہ میں،
ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کسی اور جگہ میں وہ لازمی قائم رہے گا، اور وہ اس صورت میں قائم رہے گا جب ہم یہاں سے کوشش کر کے جائیں گے، جب ہم آگے کچھ بھیجیں گے، ہمارے کچھ پوائنٹس ہوں گے یا ہمارے ہماری کچھ وہاں پہ کچھ اسٹرینتھ ہوگی، ہماری کچھ طاقت ہوگی جو ہماری ایک وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو گیم کھیلی ہو یا اس کا تجربہ ہو، جو پہلے زمانے میں ویڈیو گیم آتی تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹوکن ڈالتے تھے اور دو بندے دو ٹوکن ڈال کے ایک سٹیج کھیلتے تھے۔ اس سٹیج میں جو بندہ کامیاب ہوتا تھا تو نیکسٹ سٹیج میں جاتا تھا، اور جب تک وہ مقابلہ جیتا جاتا تھا نیکسٹ سٹیج، لیکن اوپر ایک لائن ہوتی تھی گیم کی اوپر والے خانے میں، اوپر والی ٹاپ سکرین میں، اس کے اوپر لکھایا جاتا تھا کہ اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ دکھائی جاتی تھی، اس کی طاقت کتنی ہے، وہ کچھ بونس لے لیتا تھا۔ اگر اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے، کچھ بونس لے لیا اس نے، تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تاکہ وہ نیکسٹ سٹیج میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو گیم کی مثال ہے وہی ہم اس زندگی پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم لوگ بونس پوائنٹس لیتے رہیں گے اور ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا۔ ہمارا جو روح کے میدے والا چیپٹر ہے اس میں یہ بڑا ریلیونٹ ہے اس گیم کے پس منظر میں، کیونکہ ہم لوگ جتنے پوائنٹ ڈالیں گے تو ہماری روح کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ جائے گی، جتنی اچھی بڑھ جائے گی، جتنی اچھی اسٹرینتھ ہوگی روح کی، وہ نیکسٹ سٹیج میں آرام سے چلی جائے گی، کیونکہ روح جو ہے وہ اس نے نیکسٹ سٹیج میں جانا ہے۔ ہمارا جسم تو اسی سیارے سے آیا ہے اور یہاں ہی چلا جائے گا، ہماری روح جو ہے وہ کسی اور جگہ سے آئی ہے اور وہ اسی جگہ میں جائے گی، لیکن یہاں سے ساتھ میں وہ پوائنٹس لے کے جائے گی۔ تو ہم جتنے اچھے پوائنٹس سکور کریں گے، جتنا اچھا ہم لوگ پوائنٹس لیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا اگلی سٹیج میں۔ تو جس طرح دینو نے اپنا جو گدھا تھا اسی کے چکر میں اپنا دماغ پورے کا پورا وہاں پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی دینو اگر اس کا گدھا بیمار بھی تھا یا اس کا جسم اس کا بیمار بھی تھا دینو کا، پھر بھی اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے ذہن کو کم از کم سلامت رکھتا، اس کو گدھے کو گدھا ہی سمجھتا، اپنے جسم کو جسم ہی سمجھتا، لیکن اپنے پوری فوکس پوری انرجی جو ہے اس نے اپنے جسم پہ لگا دی، اس وجہ سے اس کے پاس باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں بچا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دینو اس حقیقت کو سمجھ جاتا کہ اس کا جسم اگر بیمار بھی ہے تو اس کا تھوڑا بہت علاج کرواتا اور اس کو جسم کو اپنے آپ سے علیحدہ کر لیتا، اپنے ذہن کا فوکس جو ہے وہ، ہمارا جو ذہن ہے ایک ٹائم میں ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے، یا تو وہ بیماری کے بارے میں سوچے گا، جسم کے بارے میں سوچے گا، یا اپنی روح کی فکر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جتنی زیادہ جس کی فکر ہوگی اتنی ہی وہ چیز اضافہ کرے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو پریشانی کے بارے میں سوچیں گے تو پریشانی اضافہ کرتی ہے، اور جیسے ہی پریشانی کے بارے سوچ کے پریشانی کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ توجہ کریں گے، اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہم پہ نازل کی ہیں، یا اپنی باقی بلیسنگز جو کاؤنٹ کریں گے، تو وہ زیادہ جو پریشانی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں دماغ کے اندر ہیں، پریشانی بھی اس دماغ کے اندر ہے، اور اس کا جو گریٹیٹیوڈ ہے یا جو بھی اس کی جو ہم نے تعریف کرنی ہے، جو ہم نے شکر ادا کرنا ہے، وہ بھی دماغ کے اندر ہے۔ اب ہم جس چیز کو جتنا ٹائم دیں گے وہ اتنا ہی زیادہ اس کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم جس طرح دینوں نے اپنے پوری توجہ جو ہے وہ جسم کے اوپر لگائی، اس کی دوائیاں لاتا رہا، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، ہر وقت سوچتا تھا کہ میں کیسے اس کو ٹھیک کروں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سوچنا ضروری ہے، لیکن یہی سوچنا ضروری نہیں ہے۔ اگر جسم بیمار ہے اس کی بیسٹ سے بیسٹ کوشش کر کے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کا علاج کریں، لیکن باقی چیز کو فراموش نہ کریں جہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ دوسرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہائر لیول۔ یہ لوور لیول میں ہمارے جسم کا اچھا ہونا ضروری ہے، اس کو طاقتور ہونا ضروری ہے تاکہ اٹھ بیٹھ کے اپنے کام کر سکے روزمرہ کے، ٹھیک ہے، لیکن پوری ہی نہیں۔ یہ بیلنس لائف ہے، جس طرح پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ زمین، جسم اور روح یہ سارے مل کے اس زمین کو خوبصورت بناتے ہیں، ایک باغ کو خوبصورت بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا جو جسم ہے یہ بھی خوبصورتی ہے، لیکن یہ ختم ہونے والی خوبصورتی ہے، اور اس کو ہم نے جب تک اس کے اندر موجود ہیں ہمیں اس کے بھرپور اس کا فائدہ اٹھائیں، ہمارا ذہن موجود ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اور قدرت کے اندر غور و فکر کریں، تاکہ ہماری روح جو ہے جدھر ہم غور کریں گے ادھر ہی ہماری روح جائے گی، ٹھیک ہے۔
تو جیسے ہی ہماری روح وہاں پہ جائے گی تو اس کو پھیلنے کا موقع ملے گا، اور اگر اچھی چیز ہوگی تو پھیلے گی، اگر روح ہم بری چیز سوچیں گے تو بری چیز میں جا کے روح ختم ہو جائے گی، کیونکہ روح کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ ختم بھی ہو سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہ اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے بلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو روح کے اندر بعض اوقات ختم بھی ہو جاتی ہے روح، کیونکہ جب وہ فرشتے آتے ہیں نکالنے کے لیے تو وہ روح بالکل ہی ختم ہو، کیونکہ جو بندہ ہے اس نے روح بالکل ہی ختم کر دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اس کو عذاب دیا جاتا ہے یا جیسے بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روح کی جو ایکسپینشن ہے وہ مطلب اگر ہم کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، 10 منٹ سے اوپر ہو گیا ٹائم، بلکہ 11 منٹ ہو گئے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روح کی نشو و نما کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی جو ہماری تیاری ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں اور صالحین کے بندوں میں شمار فرمائے ہمارا، اور دیٹس اٹ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔